بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرع سے ابھی ترکیب شروع کرنا ہے، اجرا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل اجرا ہو گیا، ترکیب ہو گئی، وجوہ اعراب بھی ساتھ میں بیان ہو گئے۔ اب یہ تھا کہ بھئی با حرف جار ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کے ظرف مستقر بنے گا اشرع فعل کا۔ اشرع فعل پہ اب جو ہے ہم اجرا کریں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے میں اسم کا بھی اجرا آ گیا، حرف کا بھی اجرا آ گیا، اس میں مشتق کا بھی اجرا آ گیا اور اس میں غیر مشتق کا بھی اجرا آ گیا۔ لیکن ابھی تک جو ہے مرکب کا بھی اجرا آ گیا، مفرد کا بھی اجرا آ گیا، لیکن مفرد کی قسم میں سے ابھی تک فعل کا اجرا نہیں ہوا، تو اشرع سے ہم فعل کا اجرا کرتے ہیں۔ تو فعل کے بارے میں شروع میں اجرا برابر ہی ہوگا کہ لفظ ہے یا غیر لفظ ہے۔ لفظ ہے فعل اشرع، تو اشرع لفظ ہے، تو لفظ کون سا قسم موضوع ہے محمل ہے، تو بھئی یہ موضوع ہے۔ موضوع ہے تو موضوع کون سی قسم ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے، تو بھئی مفرد ہے۔ مفرد اس لیے کیونکہ اشرع اکیلا لفظ ہے۔ پھر یہ ہے کہ مفرد ہے تو مفرد کی کون سی قسم ہے؟ بھئی اشرع جو ہے یہ مفرد کی قسم جو ہے وہ فعل ہے، تو فعل ہے مفرد قسم، تو بھئی مفرد قسم فعل ہے۔ حرف اور اسم کیوں نہیں ہے؟ بھئی حرف اور اسم اس لیے نہیں ہے کیونکہ حرف کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے، اور اسم کی قسم نہیں پائی جا رہی کیونکہ اس میں الف لام آتا ہے، اسم پہ کسرہ آتا ہے، تنوین آتے ہیں، مسند الیہ ہونا ہوتا ہے، مضاف ہونا ہوتا ہے، تو اشرع ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حرف کی علامت اس میں نہیں ہے۔ حرف کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسم اور فعل دونوں کی علامتیں نہ پائی جائیں، جبکہ یہاں فعل کی علامت پائی جا رہی ہے۔ فعل کی علامتیں بہت ساری، ان میں سے کون سی علامت ہے؟ فعل کی علامتوں میں سے اشرع کے اندر جو ہے وہ علامت ہے مضارع ہونا، تو مضارع ہونا یہ علامت ہے۔ اب یہ ہے کہ ماضی بھی تو ہو سکتا ہے، امر بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں مضارع کی کون سی علامت ہے؟ بھئی مضارع کی اس میں علامت ہے حروف عطین میں سے کسی ایک کا پایا جانا، تو یہاں حرف عطین پایا جا رہا ہے۔ اور مضارع کی دوسری علامت یہ ہے کہ افعلوا کا وزن ہونا۔ یہ جو افعلوا کا وزن ہے یہ نہ کسی ماضی کا وزن ہے، اور افعلوا نہ کسی امر حاضر کا وزن ہے، بلکہ افعلوا جو ہے یہ فعل مضارع کا وزن ہے، تو اشرع افعلوا کے وزن پہ اس لیے اس میں جو ہے وہ مضارع کا وزن پایا جا رہا ہے۔ تو مضارع کا وزن پایا جا رہا ہے، حروف عطین میں سے حمزہ پایا جا رہا ہے، تو یہ دونوں علامتیں اس بات کی کہ یہ مضارع ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی مضارع ہے تو مضارع کی آگے قسمیں، تو چلو مضارع کی قسمیں آگے یہ اب آگے اجرا میں پڑھتے ہیں۔ پہلے اس پہ یہ اجرا کرنا ہے کہ بھئی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو بھئی یہ نہ معرفہ ہے نہ نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ نکرہ یہ اسم کی قسم ہے، اور اشرع جو ہے اشرع معرفہ و نکرہ جو ہے نا وہ اسم کی قسم ہے، اور اشرع جو ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ واحد تثنیہ جمع ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع ہونا یہ فعل کی قسمیں نہیں ہیں، یہ حرف کی قسم، یہ اسم کی قسمیں ہیں، فعل کی قسمیں نہیں ہیں، تو اس لیے اسم فعل کے اوپر ان کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اور کیا رہ گئے، مذکر و مؤنث ہونا، اس کا اجرا بھی فعل پہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اشرع کے اندر پڑی ہوئی ضمیر ہے، اس ضمیر کے بارے میں ہم یہ اجرا کریں گے کہ بھئی کیونکہ وہ اسم ہے تو اس پہ مفرد مذکر مفرد واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، تو یہ اجرا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم کر سکیں گے، لیکن اشرع پہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا کوئی پھر سوال کرے کہ بھئی اشرع آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ ہم پڑھتے تو ہیں بھئی فعل کے بارے میں، حالانکہ ہم پڑھتے تو ہیں بھئی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تو تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تو اس کو واحد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، فعل کو تثنیہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جمع بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مذکر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مؤنث بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو بھئی فعل مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا اور یہ اسم قسمیں ہوتی ہیں اور فعل میں جار نہیں ہوتے؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ فعل کے صیغوں کے ساتھ جو واحد تثنیہ جمع کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور جو مذکر و مؤنث کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں مذکر و مؤنث فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، اور واحد تثنیہ جمع فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے۔ ضرب اب مارنا ہے، مارنا فعل ہے، یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ ہاں مارنے والے جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، اور مارنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن مارنے والا فعل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو
تو اس طرح یہی سمجھانا مسئلہ ہے۔ تو اب اشرع جو ہے، اب یہ بالفظ یشرع لے لیں، اس کو واحد مذکر غیب فعل مضارع لے لیں یشرع، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ واحد مذکر غیب ہے، تو فعل مضارع واحد مذکر غیب، تو فعل مضارع تو اشرع ہے، لیکن واحد اور مذکر اور غیب یہ والے جو چیزیں ہیں یہ اصل میں یشرع کے اندر پڑی ہوئی وہ ضمیر کے لیے، کہ وہ واحد ہے، وہ مذکر ہے، وہ غائب کے لیے۔ تو فعل ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور واحد ثنیہ جمع اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اور مذکر و مؤنث بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ فعل کو جو واحد ثنیہ جمع کہتے ہیں، مذکر و مؤنث کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ضمیر کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اجرا ہے کہ بھئی یہ مورب ہے یا مبنی ہے، تو بھئی یہ جو اشرع ہے یہ مورب ہے، مبنی نہیں ہے۔ مبنی کیوں نہیں ہے؟ بھئی مبنی گلی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، ماضی امر حاضر معروف جملہ ہونا، کہ اشرع یہاں اکیلا جملہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سارے سے مل کر جملہ بنے گا۔ تو ماضی اور مضارع نون تاکید والا ہونا وہ بھی نہیں پایا جا رہا، اسماء غیر متمکن میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہے، اسماء غیر تمام حروف میں سے بھی نہیں ہے۔ اسماء غیر متمکن کون سے ہیں؟ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم کنایہ، اسماء ظروف ہو گئے، اور یہ سارے، تو ان میں سے کچھ بھی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ تو لہٰذا اب یہ ثابت ہوا کہ اشرع جو ہے یہ مورب ہے۔ اب مورب ہے تو مورب تو کی دو قسمیں ہیں، مورب اسم اور مورب فعل۔ تو اب یہ مورب اسم ہے، مورب فعل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ مورب فعل ہے، مورب اسم نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، تو لہٰذا یہ مورب فعل ہے، یہ مورب اسم نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ مورب فعل ہے تو مورب فعل کی کتنی، مورب فعل کون سا ہوتا ہے؟ تو مورب فعل وہ فعل مضارع ہوتا ہے جو نون تاکید سے خالی ہو۔ تو جو مضارع نون تاکید سے خالی ہو، نون تاکید یعنی ثقیلہ اور خفیفہ، تو وہ فعل مذکر، اور نون ضمیری سے بھی خالی ہو، جیسے یضربن تضربن والا نون، اس سے بھی خالی ہو، تو وہ فعل مضارع جو ہوتا ہے مورب ہوتا ہے۔ تو اشرع اسی میں سے ہے۔ اب یہ ہے کہ فعل مضارع مورب ہے، تو فعل مضارع مورب کتنی قسمیں ہیں؟ تو بھئی فعل مضارع مورب کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل مضارع مورب صحیح، فعل مضارع مورب ناقص واوی یا یائی، فعل مضارع الفی، اور فعل مضارع بنون رابی۔ تو اب ان میں سے کون سی قسم؟ بھئی ان میں سے یہ فعل مضارع صحیح ہے اشرع۔ تو بھئی فعل مضارع ناقص واوی یا یائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فعل مضارع ناقص واوی یائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اصل میں اس کے آخر میں فعل مضارع ناقص واوی اور یائی وہ ہے، وہ فعل مضارع جس کے آخر میں وہ یا ہو۔ جب فعل مضارع الفی کیوں نہیں ہے؟ بھئی فعل مضارع الفی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو، الف مکسورہ، جیسے کہ یرضا۔ اور یہ فعل مضارع بنون اعرابی کیوں نہیں ہے؟ بھئی اس کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہے۔ تو ثابت ہو کہ فعل مضارع صحیح ہے، اور فعل مضارع صحیح ہوتا ہے وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی بھی نہ ہو، اور جس کے آخر میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو۔ تو اشرع کے آخر میں نون اعرابی بھی نہیں، حرف علت بھی نہیں ہے۔ اب تو سوال یہ ہے کہ بھئی فعل مضارع صحیح ہے، تو فعل مضارع صحیح کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں، اور ہر ایک کا کیا اعراب ہے؟ تو بھئی 3 حالتیں، حالت رفعی، نصبی اور جزمی۔ جری نہیں ہے کیونکہ وہ اسم میں ہوتی ہے۔ تو اب ان حالتوں میں سے یہ کون سی حالت ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اشرع جو ہے نا یہ حالت رفعی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حالت فعل مضارع کی یہ جو تینوں حالتیں ہیں، 3 حالتوں کا کیا اعراب آتا ہے؟ حالت رفعی میں بھئی ضمہ لفظی آتا ہے، حالت نصبی میں فتح لفظی آتا ہے، اور حالت جزمی میں سکون آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی یہ حالت رفعی آپ نے کہا ہے حالت رفعی ہے، تو اس پہ کیا دلیل ہے؟ حالت نصبی اور جزمی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بھئی یہ حالت جزمی اشرع اس لیے نہیں ہے کیونکہ حالت جزمی تب ہوتی ہے فعل مضارع کی جب اس کے شروع میں نواصب جوازم داخل ہوں، اور نصبی تب ہوتی ہے حالت جب شروع میں نواصب داخل ہوں۔ تو یہاں اشرع سے پہلے نہ کوئی نواصب ہے، نہ اشرع سے پہلے فعل جوازم ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ اشرع جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، فعل مضارع صحیح ہے، تو لہذا اس پہ اعراب ہم دیں گے ضمہ لفظی۔ تو ہم نے اس لیے پڑھا اشرع، تو یہ وجہ اعراب بھی حل ہو گئی، اعراب بھی حل ہو گیا، اور ترکیب میں پتہ چل گیا کہ اشرع جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ تو اب یہ فعل مضارع ہے تو اس کا کیوں ہے فعل مضارع؟ تو اس کا میں نے علامتوں میں بتا دیا تھا کہ یہ فعل مضارع اس لیے ہے کہ یفعل کے وزن پہ اور حرف عطین اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فعل مضارع اب آنا ضمیر ہے، آنا ضمیر پہ مکمل سارا وہی اجرا ہوگا جو پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے ہوا ضمیر پہ کر دیا تھا۔ تو یہاں جلدی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آنا ضمیر پہ یہی اجرا ہوگا کہ لفظ ہے، غیر لفظ ہے، موضوع ہے، لفظ کی قسم کون سی ہے، موضوع ہے، محمل ہے، موضوع ہے تو موضوع کون سی قسم ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، مفرد ہے تو مفرد کون سی قسم، بھئی اسم ہے، اسم میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے، بھئی ضمیر ہونا اور مسند الیہ ہونا،
تو اسم کی علامت ضمیر و مسند لے ہونا پائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہ معرفہ نکرہ ہے اسم قسموں میں سے، تو بھئی یہ معرفہ ہے، معرفہ کون سی علامت ہے؟ اس میں ضمیر ہونا پایا جا رہا ہے، آنا ضمیر اشراء میں۔ پھر یہ ہے کہ معرفہ قسموں سے اس میں ضمیر ہے تو باقی قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ باقی قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، اسماء اشارہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اسماء اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اسماء اشارہ کون سی قسمیں؟ 3 قسمیں، اسماء اشارہ للقریب، اسماء اشارہ للبعید، اسماء اشارہ للمکان۔ اسماء موصولہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسماء موصولہ میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا اس میں، الذی، اللذانی، اللاتی، اللتانی میں سے۔ اور مرب ندا بھی نہیں ہے کہ شروع میں ندا نہیں ہے، مرب اضافہ نہیں ہے کہ مضاف نہیں ہے، کہ مضاف نہیں ہے کہ ضمیریں کبھی مضاف نہیں ہوتی، اور مرب لام نہیں ہے کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس میں ضمیر ہے۔ اب یہ کہ اس میں ضمیر ہے تو کون سی قسم؟ بھئی اس میں ضمیر میں سے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کون سی ہیں؟ بھئی یہ والی ہیں۔ کوئی بھی فعل کا صیغہ لے لو تو اس کو پڑھتے جاؤ، 14 صیغے پڑھ لو، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب یہ کہ اس میں ضمیر متصل، یہ ضمیر متصل اصل میں ضرب، ضربا، ضربو، ضربت جب ضمیر مرفوع متصل سنتے ہیں یا کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں تو پوری گردان لکھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے جو فعل سے جڑی ہوتی ہے، فعل سے الگ آ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے ضمیر مرفوع متصل کو بیان کرتے وقت پورے فعل کے صیغے پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو ضرب میں مرفوع متصل ہوا ہے، ضربا میں الف ہے، ضربو میں وہ ہے، ضربت میں ہی ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نا ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربتما میں تم، آگے تا تما تم تی تما تم نا تو نا ہے۔ تو یہ کبھی فعل سے الگ نہیں ہوتی، اس لیے ضمیر مرفوع متصل جب بھی بیان کرتے ہیں تو جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ضمیر مرفوع متصل یہ ہیں، کوئی بھی فعل کا صیغہ 14 صیغے پڑھ لو، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا وغیرہ۔ تو اب یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے یا مستتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مستتر ہے اشراء کے اندر، کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہے اور ظاہر نہیں ہے، اندر سے نکلی ہے آنا۔ اب یہ کہ ضمیر مرفوع متصل ہے تو ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، مستتر، متصل مستتر ہے تو مستتر کی ہیں دو قسمیں، جوازی اور وجوبی۔ تو یہ کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ وجوبی ہے۔ تو بھئی وجوبی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ جوازی کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی۔ بھئی جوازی کون صورتیں ہیں؟ بھئی جوازی صورت یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، تو ان میں ضمیر جوازی ہوتی ہے، جبکہ واحد متکلم یا جمع متکلم کا ہو یا واحد مذکر حاضر کا ہو تو ان میں وجوبی ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہ اشرع جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اشرع جو ہے یا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں وجوبی ضمیر ہے اور وہ ہے آنا ضمیر۔ اچھا، اب پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ واحد نہیں ہے، جمع ہے، تو بھئی یہ اس کے اندر جو ہے متکلم کے اندر واحد نہیں ہے، جمع کا اعتبار نہیں ہوتا، تو لہذا آنا منم میں تو ہاں واحد متکلم ہے، جمع متکلم تو تثنیہ نہیں ہوتا، واحد متکلم کے صیغوں میں تثنیہ نہیں ہوتا، تو لہذا یہ واحد ہے کیونکہ اسے ایک فرد سمجھا جا رہا ہے۔ تو آنا ضمیر جو ہے واحد کی ضمیر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، تو مذکر مؤنث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متکلم کے صیغوں میں ایک تو تثنیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، تثنیہ جمع میں آ جاتا ہے، اور دوسرے ہے کہ اس میں مذکر مؤنث کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ معرب ہے، مبنی ہے، تو بھئی مبنی ہے، مبنی کیوں ہے؟ مبنی کی الفاظ میں سے ایک لفظ پایا جا رہا ہے۔ بھئی مبنی الفاظ کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں، امر، حاضر، معروف، فعل ماضی، سارے، ان میں سے کون سا ہے؟ تو ان میں سے یہ ضمیر ہے۔ تو ضمیر کون سی ہے؟ تو اس کی سارے ان میں سے اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن میں سے یہ ضمیر ہے اور اس کی ڈیٹیل ساری گزر گئی۔ تو اب یہ اشرع فعل ہو گیا، آنا ضمیر فاعل ہو گیا۔ اب یہ کہ مبنی ہونا ثابت ہو گیا آنا کا، تو مبنی ہے یعنی مشابہ مبنی ہے، تو اب کس پر مبنی ہے؟ مبنی کسی نہ کسی حرکت پر ضرور مبنی ہوتا ہے، تو یہ ہے مبنی علی السکون آنا ضمیر۔ مبنی علی السکون اس لیے کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے اور الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ مبنی علی السکون ہوا۔ تو اشرع فعل مضارع۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ تو بھئی یہ مثبت ہے، مثبت ہے، منفی اس لیے نہیں کیونکہ شروع میں حروف نافیہ میں سے ما ہے یا لا میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اشرع فعل مضارع مثبت۔ تو یہ بن گیا صیغہ فعل مضارع مثبت، معروف، واحد متکلم، باب فاتح یفتح، اور صحیح ہے یہ۔ تو ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ باقی یہ ہے کہ ماضی، مضارع، امر اور نہیں جو فعل کی 4 قسمیں ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اس میں سے یہ اشرع فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع کی 3 قسمیں، فعل مضارع مرفوع، منصوب، مجزوم۔ تو یہ فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ شروع میں نواصب اور جوازم نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ تو اشرع فعل اپنے آنا ضمیر فاعل سے مل کر
اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ معنی انشائیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مدح پائی جا رہی ہے، لیکن لفظاً انشائیہ کیونکہ انشائیہ کی لفظی قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، معنی کے اعتبار سے انشاء کی قسم پائی جا رہی ہے کہ اس میں مدح نکل رہی ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ اشرع آنا اس طرح ہوگا، اشرع فعل آنا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گا، اشرع فعل آنا ضمیر فاعل، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ظرف مستقر ہے یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ تو اب جو ہے یہ جملے پہ جو ہے وہ اجرا ہوگا، تو جملے پہ اجرا اس طرح ہوگا کہ یہ سارا اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پورا اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو ہے لفظ ہے غیر لفظ ہے، جب یہ لفظ ہے محمل موضوع ہے، بھائی موضوع ہے مفرد ہے مرکب ہے تو کون سی قسم ہے؟ جملے مرکب تام ہے ناقص، جواب یہ کہ مرکب تام ہے، ناقص کیوں نہیں ہے بھائی؟ ناقص قسم نہیں پائی جا رہی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی مکمل نہ ہو، اور اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی مکمل ہے اور مزید طلب کی حاجت نہیں ہے، اور دوسری ایک فعل ناقص کی کوئی قسم بھی اس میں نہیں پائی جا رہی کہ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ مرکب اضافی ہے، نہ مرکب توصیفی ہے، نہ مرکب عددی ہے، نہ مرکب مزجی ہے۔ تو بھئی یہ مرکب تام ہے، تو مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھئی مرکب تام کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ۔ بھئی یہ جملہ اسمیہ یا خبریہ ہے تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، تو بھئی یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے تو بھئی یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھئی یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اسمیہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسم سے شروع نہیں ہو رہا، اشرع سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھئی جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس کی ہیں دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو یہ جملہ پھر سوال ہوگا کہ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو بھئی جملہ اسمیہ خبریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس میں جملہ انشائیہ کی کوئی قسم بھی نہیں پائی جا رہی۔ کون سی قسمیں ہیں بھئی؟ یہ ہیں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، قود، دعا، قسم، مدح، ضم۔ صراحتاً مدح و ضم اس میں نہیں ہے کہ فعل مدح و ضم میں سے کوئی بھی نہیں پڑا، لیکن معنوی اعتبار سے مدح و ضم ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ۔ تو یہاں تک ہماری الحمدللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے ترکیب کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں حروف کا اجرا بھی ہو گیا، اسم کا اجرا بھی ہو گیا، مرکب ناقص کا اجرا بھی ہو گیا، مرکب تام کا اجرا بھی ہو گیا، اسماء مشتقہ اور غیر مشتقہ کا بھی اجرا آ گیا۔ اللہ پاک مزید آگے توفیق عطا فرمائے۔